السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے. میں اقرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ عورت کو کن کن معاملات میں شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے؟ جیسے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے، نوکری کرنی ہے یا پڑھائی کے لیے ہے، تو اجازت لینا ضروری ہے شوہر سے؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا. مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر معاملے کے اندر ایک جو شادی شدہ خاتون ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے خاوند سے اجازت لے، لیکن جہاں پر فرض کا تعلق ہوتا ہے، مثلا جیسے نماز ادا کرنی ہے یا روزہ رکھنا ہے، اسی طرح اگر حج کو جانا ہے اور اس کے پاس اپنا علیحدہ سے خرچہ موجود ہو اور محرم بھی ساتھ اس کا موجود ہو، تمام تر جو شرعی تقاضے ہیں پورے ہوں. مثال کے طور پہ خاوند اجازت نہیں دیتا، کہتا جی میں تمہیں روکتا ہوں تم حج پہ نہ جاؤ، چونکہ اگر اس کے اوپر حج فرض تھا تو خاوند کی اجازت اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اسی طرح نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، خاوند کہتا ہے تم میرے کام کرو، تو ایسی صورتحال کے اندر خاوند کی اتباع لازم، بلکہ خاوند اگر روکتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے لازم ہے. فرض روزہ رکھنے سے خاوند منع نہیں کر سکتا. اگر ماں باپ کے گھر میں جانا ہے تو خاوند کو چاہیے کہ ایک اصول بنا لے. مثال کے طور پہ بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ دور رہتی ہیں، کسی اور صوبے میں ہیں، تو ایک روٹین بنا لے. خاوند کو بھی چاہیے کہ ایک مہینے میں کم از کم یا 6 ماہ میں ایک مرتبہ اس کے ماں باپ کے گھر میں اس کو جو ہے وہ جانے کی اجازت دے، اور اگر بالفرض اس کے ماں باپ اس کے گھر میں آتے ہیں تو ان سے ملنے سے منع نہیں کر سکتا. اسی طرح جو محارم رشتے ہیں ان سے منع نہیں کر سکتا، لیکن یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جن محارم رشتوں کے اندر بھی فتنے کا اندیشہ ہو تو خاوند کو اجازت ہے کہ ان کے ملنے سے منع کر سکتا ہے. مثلا ماں باپ سے تو ملنے سے منع نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر یہ ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے اور اس کا عذر شرعی بن گیا، کوئی اللہ نہ کرے کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، تو خاوند کو چاہیے اس کے ساتھ بہرحال تعاون کرنا. لیکن دیکھیں آپ نے نماز کی بات کی تو کچھ خاوند ہوتے ہیں نا بہت ریجڈ ہوتے ہیں، بہت ہی ریجڈ ہوتے ہیں کہ اب نماز بھی پڑھنی ہے. کچھ ہو سکتے کچھ سرٹن کیسز ہو تو اس میں وہ کیا کریں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کھانا مانگ رہا ہے خاوند، وہ اب نماز پہ کھڑی ہوئی ہے لیکن وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے یا گالیاں بھی دے رہا ہے، تو ایسے میں وہ کیا کرے؟ دیکھیں اگر تو جہاں کچھ پر ایسی سرٹن سچویشنز ہوتی ہیں نا، اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ خاوند کھانا مانگ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کھانا دے کے پھر نماز پڑھ لے. مطلب نماز کا وقفہ لے لے. نماز نام ہے مشغولیت کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ نماز تو مشغولی ہے. جب آپ کے ذہن میں بہت سارے کام ابھی موجود ہیں تو پھر نماز میں جانے سے پہلے وہ تمام کام نمٹا لیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ باقی کاموں کے اندر مصروف ہوں تو نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، تو پھر نماز پہلے ہے، باقی کام لیکن سارے اگر کے خاوند سارے. اتنا اسٹرکٹ ہے اور ریجڈ ہے، ہوتا ہے نا کچھ میرا کیسز نہیں بڑے خیال کہ فیملیز ہیں، کوئی بھی خاوند وہ ایسا بلیک ہو. میل کرے، نہیں ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بڑے کیسز ہیں. دیکھیں جو بہت سے میں نہیں کیسز ہیں، سمجھتا کہ 2 کوئی ووٹ بندہ آ گئے ہیں قاری صاحب. بڑے اگر کیسز ہیں. دیکھیں تیسری خاوند خاتون ہوتی تو انہوں نے بھی کہ میں کہنا تمہیں تھا کہ کچھ ہوتے کہہ ہیں. دوں گا زبان یہ ہوتے ہیں سے، کیونکہ خاوند ہم کے لوگ پاس تو خواتین ٹول ہے نا، زبان سے کچھ بھی کہہ دیا تو رشتہ تو گیا. تو وہ ایسے میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسے میں آپ پھر جیسے کہتے ہیں کیا راستہ ہے اس کا؟ ہاں جی اس کے لیے کیا راستہ دیکھیں اگر تو میرا نہیں خیال، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی خاوند اس حد تک گزر جائے کہ وہ فرض نماز پڑھنے سے بھی اس کو روکے. سرٹن کیسز تو ہیں، لیکن چلے ایسا وہ مجھے ممکن یہ نہیں ہے. بتائیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی صورتحال بنے تو خاتون کو چاہیے کہ نماز صرف فرض ادا کر لے، سنتیں نہ پڑھے، صرف فرض ادا کرنے کے بعد فی الفور اپنے خاوند کی اتباع میں لگ جائے. میں یہاں پر یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، بلکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ، کہ ایک خاتون کو چاہیے کہ فرض نماز ادا کر لی ہے نا، یا جتنے فرائض ہیں ان کی ادائیگی کر لی ہے، تو اس کے بعد وہ جتنا ممکن ہو سکے نا اپنے خاوند کی اتباع کرے. کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک خاتون اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، یعنی دنیا سے جائے، کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار عطا فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاتون کے لیے تو جنت کمانا بڑا آسان ہے. دیکھیں نا کرنا کیا ہے، صرف اور صرف فرائض کو ادا کرنا ہے اور ساتھ خاوند کی اتباع. دیکھیں خاوند اس کو
जायज़ कहता है, नाजायज़, जहाँ पर हराम का ताल्लुक है वहाँ तो उसकी इत्तिबा जायज़ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि खातून अगर सिर्फ ये कह देना अपने खावंद को कि आप कहेंगे ना दिन है तो मैं कहूँगी दिन है, आप कहेंगे रात है तो मैं कहूँगी रात है, तो खावंद भी फिर मेरा ख्याल है कि एक अच्छे तरीके से चलेगा। उसको भी पता होगा कि इसने अपनी जो एक अना है ना उसको मेरे आगे कुर्बान कर दिया है। तो खातून अगर ये दो कामों पे अमल कर लेना तो मेरे ख्याल से, बल्कि मैं क्या, ये हदीस है तो हदीस के ऊपर अमल करते हुए फ़राइज़ की अदायगी करे, खावंद की इत्तिबा। अच्छा मुझे बताए खावंद पे भी कुछ ऐसे फ्राइज हैं कि वो भी बीवी को खुश रखने के लिए या बिल्कुल जन्नत ऐसा में है। दाखिल होने के लिए कुछ देखिए, करे जब दुनिया में? जब निकाह किया जाता है ना तो फिर खामन को ये समझाना चाहिए, बल्कि मैं तो वहाँ पर खुतबे के अंदर अमूमी तौर पे ये बात कह देता हूँ कि आपका निकाह हो गया है तो आपने चंद बातों को याद रखना है। जैसा खाना खुद खाना है वैसा ही अपने घर वालों को खिलाना है, अहलो अयाल को, अपनी बीवी को। बाज़ दफ़ा होता ही है कि खामद बाहर जाके खुद तो दावतें उड़ा रहे होते हैं और घर आते हैं तो बीवी को फ़ोन कर देते हैं जी आप खाना खा लेना। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप बाहर कहीं खाना खा रहे हैं तो वापस आते हुए कोई एक पार्सल आप ले आएंगे तो इससे देखें बीवी के दिल में एक मज़ीद मोहब्बत बढ़ेगी। और इससे बढ़ के आप अगर सुन्नत पर अमल करते हुए ये मद्देनज़र रखें कि मैं जैसा खुद खाऊंगा वैसा ही अपनी बीवी को खिलाऊंगा, जैसा खुद पहनूंगा वैसा ही अपनी बीवी को पहनाऊंगा, जैसी रिहाइश में अपने लिए पसंद करूंगा वैसी ही अपनी बीवी के लिए। तो अगर ये तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि एक घर बड़े आसान तरीके से चल सकता है। इससे बढ़कर हुन्ना लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लाह हुन्ना के जो अल्फाज है ना कि तुम उनके लिए एक पर्दा हो वो तुम्हारे लिए पर्दा है। तो बाज़ दफ़ा उयूब व नकाइस होते, इंसान है ना,